بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ کہ ناظرین اس حوالے سے ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ انتہائی پریشانی کا دور جب چل رہا تھا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر قطع تعلق کا جو سلسلہ تھا کہ ہر ایک نے ان کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ اختیار کر رکھا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تاکید تھی اور یہی حکم دیا گیا تھا۔ تو ایسے میں ناظرین کرام اس وقت رومیوں کے بادشاہ کی طرف سے جو خط موصول ہوا تھا کہ جس میں انہیں انتہائی پرکشش قسم کی پیشکش کی گئی تھی کہ اے کعب ہمارے ہاں چلے آؤ، ہم تمہیں سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے اور خوب تمہاری عزت افزائی کریں گے۔ تو یہ خط موصول ہونے کے بعد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی خوشی نہیں منائی کہ یہ تو بڑا نادر موقع ہاتھ لگ گیا، چلو جلدی کرو کہیں یہ موقع ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ میں تو پہلے ہی عرصہ دراز سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، اب یہ نئی آزمائش سامنے آ کھڑی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کہ فوراً بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی تذبذب کے فوراً یہ خط لیے ہوئے وہاں قریب میں جو کوئی تندور تھا وہاں پہنچے اور اس خط کو اس تندور میں جلا دیا، نظر آتش کر دیا اس قاصد کے سامنے جو کہ شاہی نمائندہ تھا، اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد، اور اس کا نمائندہ تھا، اس کا ایلچی تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس خط کو نظر آتش کر ڈالا، جلا ڈالا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس خط کو محفوظ رکھا جائے، سنبھال کر رکھا جائے تو آج تو ایمان مضبوط ہے، ایمانی کیفیت اپنے عروج پر ہے، لیکن انسان یہ بندہ بشر یہ کمزور انسان ہے، اور نفس و شیطان بھی ہمیشہ اکسانے میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس خط کی وجہ سے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہونے لگے اور یہ کہ عزم ڈگمگانے لگے، اور یہ کہ سچائی کے جس راستے پر پوری عزیمت و استقامت کے ساتھ آج جس طرح یہ گامزن ہیں، ایسا نہ ہو کہ سچائی کی یہ عمارت اس خط کی وجہ سے کل سچائی کی اس عمارت میں کہیں دراڑیں نہ پڑنے لگیں۔ تو اس وجہ سے کہ اس فتنے کا دروازہ ابھی فوری طور پر اور نقد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور یہ جو نئی آزمائش ہے اس سے ابھی نقد ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی جائے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے اور یہ پیغام ہے کہ برائی کے باقی ماندہ اثرات انہیں بھی فوری طور پر مٹا دینا چاہیے کہ برائی کے یہ آثار اور یہ نام و نشان بھی باقی نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کل
جب اس نشان کو اور برائی کے ان آثار کو اگر کوئی دیکھے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہونے لگے اور برائی کی طرف اس کے دل میں کوئی رغبت یا کوئی میلان پیدا ہونے لگے۔ لہذا شرعی اور دینی تعلیم یہ ہے اور شرعی حکم یہ ہے کہ برائی کے آثار کو بھی اور نام و نشان کو بھی مٹا دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یوں اس برائی سے اور اس آزمائش سے جب اپنی جان چھڑائی، اور یہ کہ جس طرح پہلے بھی یہ سچائی کے راستے پر گامزن تھے، یہ جو نیا امتحان تھا کہ یہ پیشکش موصول ہوئی تھی، اس امتحان میں یہ سرخ رو ہوئے اور اس موقع پر بھی انہوں نے سچائی کا دامن تھامے رکھا۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جب 10 دن مزید گزر گئے، 10 دن مزید اور 50 دن مکمل ہو چکے، یعنی اس سے پہلے 40 دن گزرے تھے اور 10 دن مزید گزر گئے تو 50 دن جب مکمل ہو چکے، تو 40 دن پہلے کس بات کو گزرے تھے کہ اب 10 دن اور گزر گئے تو 50 مکمل ہو گئے۔ مقصد ان کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ قطع تعلق کا وہ سلسلہ، پھر وہ پریشانیاں اور وہ آزمائشیں اور لوگوں کی طرف سے وہ بے رخی اور وہ بیزاری، یہ جو سلسلے چلے آ رہے تھے، اور جب 40 دن گزر چکے تھے تب یہ سلسلہ مزید اپنے عروج کو جا پہنچا تھا، اور ایک نیا حکم بھی تب آیا تھا، اور وہ نیا حکم یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے بھی یہ تینوں حضرات یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ کہ یہ تمام تر قصہ اور یہ نوبت ان تینوں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ البتہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ ان تینوں میں سے جس نے اپنے ساتھ بلکہ ان تینوں کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ، ان تینوں میں سے ان دونوں نے کچھ بیان نہیں کیا تھا۔ یہ قصہ چونکہ آگے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، اور حدیث اور تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں انہی کی زبانی یہ قصہ آگے چلا آ رہا ہے نسل در نسل، تو زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تینوں کا قصہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 40 دن گزر چکے تھے تو ان تینوں کے لیے مزید حکم یہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی بیوی سے بھی جدائی اختیار کر لی جائے، اور تب ان تینوں نے اپنی بیویوں کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ مزید شدت آ گئی ہے، پریشانی اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اب ان 40 دنوں کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مزید 10 دن جب گزر گئے اور کل 50 دن ہو چکے ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کرام یہ بات بھی تو قابل غور ہے۔ کتنی عجیب بات کہ تمام تر یہ معاملہ، یہ قطع تعلق، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی گزر رہی ہے ان کے ساتھ، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایمان والے تو ساتھ چلے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
مدینہ سے وہاں تبوک گئے اور اس غزوے کے موقع پر وہ شریک رہے، شامل رہے۔ منافقین نہیں گئے تھے کہ جو جھوٹے لوگ تھے، کہ جن کی زبانوں پر ایمان کا دعویٰ تھا مگر جن کے دلوں میں کچھ اور تھا، کہ ان کے دل ایمان کے نور سے محروم تھے، کہ ان کی آنکھیں تو بینا تھیں مگر ان کے دلوں میں بینائی نہیں تھی، آنکھیں بینا تھیں مگر ان کے دل نابینا تھے، آنکھوں میں بصارت تھی مگر دلوں میں بصیرت نہیں تھی، وہ نہیں گئے تھے اور جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹے قصے گھڑے، جھوٹی داستانیں بنائیں اور جان چھڑا کر بیٹھ گئے اور قصہ ختم ہو گیا۔ مگر یہ 3 حضرات ایسے تھے جو کہ سچے مومن تھے لیکن نہیں جا سکے، اور اسی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اس کی تعمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ اختیار کریں سبھی لوگ۔ تو پھر یہ قطع تعلق کے سلسلے، یہ بے رخی، یہ بیزاری جو کچھ بھی تھا، آخر 40 دن جب گزر چکے تو بیویوں سے بھی علیحدگی کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 10 دن مزید اور 50 دن مکمل ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے تھا، اور غزوہ تبوک کا یہ تمام تر سفر کتنے دنوں کا تھا؟ 50 دنوں کا وہ سفر تھا۔ 15 دن جاتے ہوئے، 15 دن واپسی میں، یہ ہو گئے 30 دن، اور 20 دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں تبوک میں قیام فرمایا تھا۔ 30 اور 20 50 دن ہو گئے تھے، اور یہ حضرات شریک نہیں ہوئے تھے۔ 50 دن کی وہ داستان تھی، اور قطع تعلق کے بعد جب 50 دن گزر گئے، وہ بھی 50 دن اور یہ بھی 50 دن، اللہ کی شان ہے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت کار فرما ہوگی کہ وہ بھی 50 دن ہے اور یہ بھی 50 دن کا معاملہ ہے۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 10 دن اور گزر گئے اور کل 50 دن ہو گئے تو ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، یعنی گھر کی چھت پر ہی انہوں نے نماز پڑھی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو 50 دن کا یہ قصہ تھا، ان میں اکثر دن اور زیادہ تر عرصہ اس کیفیت میں گزرا تھا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ میرے وہ دونوں ساتھی، وہ دونوں حضرات، وہ اپنے اپنے گھر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے، اور شب و روز بس رونا دھونا، آہ و بکا اور گریہ و زاری، بس یہی ان کا مشغلہ ہو گیا تھا۔ مگر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اما انا فکنت اشب القوم واجلدہم، میں ایسا کیوں کرتا، میں ان کی طرح اپنے گھر میں بند ہو کر کیوں بیٹھ جاتا، میں تو ان کی بنسبت جوان تھا، طاقتور تھا، اور بہت ہی باہمت اور بلند حوصلہ قسم کا میں انسان تھا، لہذا میں اپنے گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھا، میں بازاروں میں گھومتا پھرتا، لوگوں کے قریب جاتا کہ شاید کوئی مجھ سے بات چیت کرے گا، کوئی حال و احوال کا معاملہ ہوگا، دعا سلام ہوگی، اور میں یہ کہ میں مسجد میں حاضر ہوتا اور 5 وقت کی نماز مسجد میں با جماعت دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیا کرتا تھا۔
یہ ان کی کیفیت رہی زیادہ تر عرصہ ان 50 دنوں میں، لیکن کہ آخر انسان ہے کہ سینے میں دل ہے دھڑکتا ہوا، اور اس دل میں جذبات بھی ہیں، انسانی جذبات، کہ جب ہر طرف سے وہی بے رخی، اور آخر ایک دن تو بس حد ہی ہو گئی تھی کہ جب یہ وہاں گئے تھے اس باغ میں جو کہ ان کے چچا زاد بھائی کا باغ تھا، کہ جس سے رشتہ بھی جس کے ساتھ اس قدر قریبی اور بچپن سے محبتیں بھی بہت زیادہ تھیں دونوں میں باہم، مگر اس کے باوجود اس نے ان کے سلام کا جواب دیا، نہ ان کے کسی کلام کا جواب دیا۔ اور کیا معاملہ پیش آیا تھا جو کہ اس سے قبل ہم مفصل بیان کر چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ اور نتیجہ یہ کہ اس روز پہلی بار ان کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہے تھے، اور اس روز پہلی بار یہ بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، اور دل ٹوٹ گیا، اور تب یہ بھی ان دونوں کی طرح اپنے گھر میں بند ہو کر ہی بیٹھ گئے تھے کہ کیا فائدہ کہ جتنی بار باہر نکلوں گا کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی توجہ نہیں دے گا، جتنی بار باہر نکلوں گا ایک نیا صدمہ پہنچے گا، اور یہ کہ یہ زخم ہرا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی آخر گھر میں ہی بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور یہ کہ اب نماز بھی گھر کے اندر ہی پڑھنے لگے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز جب میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو کیا ہوا؟ ناظرین کرام، کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب لیے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔